پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے افسانہ۔ افسانہ اردو میں مختصر کہانی کو کہتے ہیں، انگریزی میں سے شارٹ سٹوری بھی کہا جاتا ہے۔ افسانہ نے 20ویں صدی میں زبردست ترقی کی ہے۔ ہندوستان میں کتھا کہانی کا رواج تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح عربی اور فارسی ادب میں حکایات کی روایت ملتی ہے، لیکن مختصر افسانے کی صنف اردو میں مغرب کی اثرات کی دین ہے۔ اردو میں گزشتہ صدی کے شروع میں سب سے پہلے پریم چند نے افسانے لکھنے شروع کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے صنف افسانہ نے ایسی ترقی کی کہ اردو فکشن کی مقبول ترین صنف ہو گئی۔ اردو میں مختصر افسانے کے فروغ سے پہلے داستانوں اور تمثیلی قصوں کا رواج تھا۔ ناول کی ابتدا بھی ہو چکی تھی، لیکن جیسے جیسے حالات بدلے اور زندگی کی کشمکش بڑھی، نیز فرصت اور فراغت کم ہونے لگی، تو مختصر افسانہ نگاری کا رواج عام ہوا۔ مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ افسانے میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں۔ افسانے کے اجزائی ترکیبی پلاٹ کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اس کا منظرنامہ، پلاٹ، مکالمہ ہو سکتا ہے، لیکن ادھر افسانے میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں اور افسانے کی کوئی ایک تعریف مکمل نہیں کی جا سکتی۔ دراصل بدلتی ہوئی زندگی اور زمانے کے بدلتے ہوئے مزاج کے ساتھ ساتھ افسانے کی پیشکش اور حیت میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے افسانہ نگار جنہوں نے افسانے کی ترقی کے لیے بھرپور کوشش کی ہے۔ پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر، یلندر اور سلطان حیدر جوش نے بھی اردو میں مختصر افسانے کے اولین نمونے پیش کیے۔ شروع میں پریم چند نے بنگالی ادب سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا تھا۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن 1908 میں شائع ہوا۔ ان افسانوں میں سامراج دشمن اور وطن دوستانہ جذبات کی ترجمانی کی گئی تھی، اس لیے انگریز حاکموں نے اس مجموعے کو ضبط کر لیا۔ پریم چند کی ابتدائی کہانیوں میں داستانوں کے انداز کی جھلک تھی، لیکن بعد میں ان کا فن برابر ارتقا رہا اور انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ پریم چند کے زمانے میں اردو میں رومانی طرز کے افسانے بھی لکھے گئے۔ ایسے افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر، یلندرم، نیاز فتح پوری اور مجنون گورکھپوری قابل ذکر ہیں۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند برس پہلے انگارے کے نام سے باغیانہ کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے ایک ایسی بغاوت کی بنیاد ڈال دی تھی جس کے بغیر کسی جہان نو کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے چند برسوں میں سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے ہاتھوں اردو افسانے نے بے حد ترقی کی اور زندگی کے گوناگون مسائل پر بھرپور انداز سے لکھا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان دوستی، سماجی اصلاحی اور قومی شعور کا اظہار بھی ترقی کرتا رہا۔ پیارے بچوں، آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں کئی برس تک فسادات کے موضوع پر بہترین افسانے لکھے گئے اور انسانی قدروں کے زوال نیز تہذیبی اور اخلاقی قدروں کی پامالی کا احساس عام ہوا۔ آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے افسانوں میں ایک خاص طرح کا تاریخی شعور اور وقت کا احساس ملتا ہے۔ وہ جبر کی ان طاقتوں کا بھی پردہ فاش کرتی ہیں جن کے شکنجے میں
انسان بے بس اور مجبور ہے۔ 1955 سے 60 کے آس پاس اردو میں علامتی افسانے کا آغاز ہوا۔ اس رنگ کے نمائندہ افسانہ نگار انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، رشید امجد وغیرہ ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات اور زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ افسانہ بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور نئی نسل کے افسانہ نگار براہ راست طرز بیان کے بجائے رمزیہ طرز بیان کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ افسانے میں حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں اختر ارنوی، علی عباس حسینی، ندیم احمد قاسمی، آیت اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم، غلام عباس، صالح عابد حسین، اشفاق احمد، شوکت صدیقی، رام لال، غیاث احمد گدی، جوگیندر پال، سلام بن رزاق، انور خان اور احمد یوسف خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تو یہ تھا افسانے کے متعلق چند باتیں جو ہم نے پیش کی ہیں۔ تو آج کا سبق جو ہے بس اتنا ہی ہے۔ کل ہم پریم چند کا جو افسانہ ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔